آج آپ کو میں ایک انوکھے ٹاپک سے روشناس کرانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے ڈالا تھا لیکن وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا کسی وجوہات کے بنا پر. لیکن میں آج آپ کو ایسی چیز بتانے چلا ہوں جو سب کو پتا بھی ہے، نہیں پتا بھی ہے، جانتے بھی ہیں. سب کچھ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں اے ٹو زیڈ پتا ہے، لیکن جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ ذرا آپ کا ایسا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھو میرا جو ہے 2 لائنیں جو بولنے والی ہیں اس میں جیت گیا. جیت تو کوئی بھی نہیں سکتا یار. اصل جیت تو اس کی ہوتی ہے جو سننے والے ہوتے ہیں. میں اپنی جیت کو کیا تعریف کروں گا؟ کچھ بھی نہیں. میں اپنی جیت کی تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ سمجھنے والے بھی آپ ہیں، عمل کرنے والے بھی آپ ہیں، آگے بڑھنے والے بھی آپ ہیں. تو میں اصل میں جیتنا بھی نہیں چاہتا، جیتنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے. جیتنا مجھے کیا ہے؟ مجھے تو آپ کو ایک راستہ دکھانا ہے، بتانا ہے. میرا کام ہے راستہ بتانا. میں جو راستہ بتا رہا ہوں اگر یہ انگلش میں بھی ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. انگلش میں اگر یوٹیوب والوں نے اگر اس کو آگے بڑھا دیا اور ٹرانسلیشن میں ڈال دیا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر میرے یوٹیوب کو پسند آئے تو اینالائز کریں، پسند کریں، اس کے بعد میرا چیز جو آگے بڑھے. اور آپ ویور سے بھی یہی کہوں گا کہ میری باتوں کو اگر 1% بھی سمجھ میں آتی ہے آپ کے بات تو آپ 1% بھی اگر آگے بڑھاؤ گے تو آگے والے 1% جو ہے وہ بھی سیکھ جائیں گے. آج کا ٹاپک ہے آغاز اور انجام. آغاز کیا چیز ہے، انجام کیا چیز ہے. برا کرو گے انجام برا ہوگا، اچھا کرو گے تو انجام اچھا ہوگا. اب آتی ہے بات آغاز کی. آغاز ہمارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اصل چیز ہے یہ، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارا آغاز شروع ہوتا ہے. اب آپ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارا آغاز شروع ہو رہا ہے، اور آغاز اس انداز سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے 7 پہاڑوں سے جا کے مٹی لے کر آؤ. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پتلا بنا دیا اور پھر اس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو قبول بھی کیا. اس میں ایک جو تھا حضرت جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار بھی کر دیا. بولا نہیں، میں نہیں مانتا اس کو. بولتا ہے پھر بولتا ہے میں تو تمہارا آج بھی عبادت کرنے والا ہوں. وہ آخری جو بھی آپ کی حکم ہے، آخری حکم تک جو ہے میں آپ کو عبادت کرتا رہوں گا. لیکن مجھے ایک اجازت دی جائے کہ میں آپ کے اس مٹی کے پتلے کو ورگلا سکوں. انہوں نے کہا تمہیں اجازت ہے. ان کو اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ سے
کہانی شروع ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، سب کچھ علم تھا پروردگار کو، یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور جب وہ زمین کے نیچے آیا، زمین کو دیکھا تو اس کو ذرا بہت اچھا لگا. اس نے پھل کھا لیا. پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب تو میرے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک تیرے میں اچھائیاں نہیں بڑھ جائے. اب تو نیچے ہی رہے گا. اس طرح سے ایک بشر جو ہے ہمارے سامنے آ گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آغاز تو ہمارا ہو گیا، اب دوسرا آغاز کہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ مزیداری والی بات ہے. دوسرا آغاز ہمارے اپنی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. ماں کی پیٹ سے ہمارا آغاز شروع ہوتا ہے، لوتھڑے کی شکل میں. وہاں سے پروردگار سانسیں ڈالتا ہے، وہیں سے اس لوتھڑے میں جان ڈالتا ہے، وہیں سے اس کو بڑا کرتا ہے، وہیں سے اس کو پیدا بھی کرتا ہے. یہ ہمارا وہ آغاز ہے جو ہم تا قیامت تک ہمارا آغاز اسی طرح سے ہوتا رہے گا. آغاز ہم نے دیکھ لیا کہ آغاز میں ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کہاں تک جانا ہے ہمیں. اور پروردگار نے دو ہی راستے چنے. ایک چنا برائی کو، ایک چنا اچھائی کو. پیدا ہوتے ہی بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا رویہ جو ہوتا ہے. آج میں ایک اور انڈر بریکٹ جو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ماحولیات کا اثر جو ہے، ماحولیات کا اثر کسی کے اوپر بھی کسی وقت بھی کسی لمحے بھی پڑ سکتا ہے. یہ میرا ایک تجزیہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. آپ ایک صاف ستھرے انسان ہو، بالکل آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، گالی گلوچ نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن ایک ماحول میں جا کے آپ جب بیٹھتے ہو تو ایک دن چھوڑ کے، دوسرے دن چھوڑ کے، تیسرے دن چھوڑ کے، ہفتہ چھوڑ کے، 15 دن چھوڑ کے، ایک مہینہ چھوڑ کے، اس کے بعد آپ کے اس ماحول کا اثر شروع ہو جاتا ہے. خیر یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس ٹاپک کو ہم الگ کر دیتے ہیں. اب ہم ڈالتے ہیں آغاز کے اوپر. آغاز ہمارا بچوں کا پیٹ سے نکلتے ہی آتا ہے. اس میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا کہ اگر ماں باپ صاف ستھرے طریقے سے آپس میں ملاپ کرتے ہیں، ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اولاد جو ہے ریسپیکٹیبل پیدا ہوتی ہے. یہ میں پہلے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں. اور اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے. آغاز میں وہ بچہ کیا دیکھتا ہے؟ پہلے اواں 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 کرتا رہتا ہے. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب وہ اواں اواں بھی کرتا ہے تو پروردگار اس کے ذہنوں میں ہر چیز ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایکسپلین کرنے کی ٹائمنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بنا دی ہے. کوئی معجزہ ہی ایسا ہوگا جو اس کو جو ہے نا پیدا ہونے کی فوراً بعد یا 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہ زیادہ بولنا شروع کر دے، ہر ایک کو پہچاننا شروع کر دے، ہر ایک کو دیکھنا شروع کر دے، اور اس کے بعد اس مقصد کو بھی حاصل کرنا شروع کر دے جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے. خیر یہ ایک انوکھا ایک
معجزہ ہے جو پروردگار سے ہو سکتا ہے، اس کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ آغاز جو ہے بچوں کا شروع ہوا، ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس ریسپیکٹ کو لے کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دوسرے قسم کے ماں باپ جو ایک دوسرے سے تو میں کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں، نہ دودھ نکلتا ہے، نہ لسی نکلتی ہے، نہ پانی چھوڑتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا سوائے تو میں کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک چیز تو یہی رہ جانی ہے نا بابا، رہنی تو یہی ہے، دنیا میں رہ جائے گی، لیکن یہ جو چیز ہے تو میں یہ جو چیز ہے وہ اس بچے کو جانا ہے، یا تو قدرتی طور پہ یا تو وہ ایسے ایسے سائیکو بنتا چلا جاتا ہے، یا پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی رحمت ہو اس کے اوپر، تو وہ چیزیں دیکھ کے وہ بچہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر آؤں ہی نہیں، نہ اس ٹاپک کو دیکھوں۔ کبھی کبھار ماں باپ بہت سیانے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جب اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں یا بچے کو ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ ماحول جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، غلط ماحول ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، تو وہ بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، کہیں اور جگہ ڈال دیتے ہیں، تو وہاں سے وہ جو ہے ایک ریفریش ہو کے نکلتا ہے، لیکن وہاں پر بھی بیڈس جو ہے گائز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ گائز اچھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ وہاں سے ایک ریفریش ہو کے بہترین ایک بندہ بن کے باہر نکلتا ہے، اس کی منہ میں ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی باتوں میں ریسپیکٹ ہوتی ہے، ہر چیز میں ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور گھر میں اگر وہ ماحول اگر ملا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی وہ بچہ جو ہے کسی بھی اسکول میں پڑھ کے، کسی جگہ سے پڑھ کے، وہ اتنی کوالٹی کا بندہ باہر نکلتا ہے جتنی کوالٹی کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بچہ جوان ہو رہا ہے اور 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کو عقل آ رہی ہے کہ اب برا کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ اب اگر ماں باپ کی طرف سے بہت اچھی تربیت کی ہوئی ہے، یا اچھی باتیں سیکھی ہوئی ہیں، یا خود انہوں نے آبزرو خود کیا ہے کہ کون سی اچھی کون سی بری ہے، تو اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا بزرگ کوئی بھی اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے، اس راستے میں چلتا ہے، تو جب وہ 10-15 سال کے بعد 10-15 سال کا ہوتا ہے، یا وہ ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے 18-19 سال کا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی منزل کو طے کرتا ہے، اپنی منزل کو چنتا بھی ہے، اور اس منزل پہ چل بھی پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جو بچہ صحیح نہیں ہے، یا اس کا ماحول صحیح نہیں ملا، یا اس کو تربیت کوئی چیز نہیں ملی، یا اس کو انوائرمنٹ نہیں ملا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اس میں بیڈ گائز والا باتیں آ گئی، تو پتہ چلا کہ وہ بیڈ گائز میں چلا گیا۔ اب وہ اگر بیڈ گائز میں اس سے بھی زیادہ بیڈ گائز بن جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہ اگر برا کام کروں گا تو مجھے اس برائی میں یہ ملے گا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ برائی جو ہے میرے کو دلدل کی طرف پھانستی چلی جائے گی، یہ برائی جو ہے مجھے نچوڑ دے گی، مجھے یہ برائی جو ہے تباہ و برباد کر دے گی، یہ نہیں سوچتا، وہ آگے نکلتا ہے۔ دوسری طرف ایک اچھا بچہ جو ہے زندگی کی ترقی کے لیے سوچتا رہتا ہے، اور وہ آبزرو کرتا رہتا ہے کون سی چیز میں اپناؤں کہ میں اپنے ایک اسٹیپ جو ہے آگے آ جاؤں۔ اب اسٹیپ دینے والا کون ہے؟ پہلا ماں باپ۔ وہ اسٹیپ اگر دے گیا تو اس کو دوسرے اسٹیپ پہ آنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔
تو ہمارا آغاز اور آرام، ہمارا انجام ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب آ گیا کہ اچھے والا آغاز جو ہے آپ نے شروع کیا، اس میں آپ کو کس طرح سے اچھائی ملی؟ ہاں، یہ بات سوال پہ اچھا اس کا جواب بھی ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار نے دونوں طرف سے پش اپ رکھا ہے. دھکا، چل بھائی تو اچھائی کی طرف جا رہا ہے، تجھے یہ دھکا دیتا ہوں، آگے نکل. دوسری طرف برائی کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے مجھے برائی کا دھکا چاہیے، اس کو دھکا دیتا ہے برائی کا. لیکن اس کے لیے تکلیفوں کا ایک انبار کھڑا ہوتا ہے، اور ادھر تکلیفوں کا انبار نہیں ہوتا ہے، ادھر تکلیف اور راحتیں ہی راحتیں ملتی ہے ادھر سے. اگر اس میں کا تکلیف آتی ہے تو کوئی اور چیز کی تکلیف ہوتی، اس کو بھی رب العالمین ہی مٹاتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے. تو ہمارے اب آغاز اور انجام کا ہمیں پتہ چل گیا. برائی کا انجام آپ نے دیکھا ہے، بہت ہی برا ہوتا ہے. کوئی اپنی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی آدمی ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا یہ کہتا ہے دیکھ یہ کتنا برا آدمی تھا، اس کا انجام بھی کتنا برا ہو رہا ہے. دوسری طرف ایک اچھا آدمی اپنی منزل کو طے کر رہا ہے، اس کے لیے تعریف ہو رہی ہے کہ یاد دیکھنا یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے جو ہے نا شروعات میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج سب کچھ ہے. آج یہ سب کو دے رہا ہے اور سب رو رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ چلا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ اچھائی کرنے والے کی راستے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے. اچھائی کا راستہ اپنانے کے لیے آپ کو جو ہے دل اور جان سے محنت کرنی پڑے گی، دل اور جان سے پیسہ بچانا پڑے گا. پیسے کی بچت بہت ضروری ہے. پیسے کی بچت بہت ضروری ہے. زندگی میں اگر کوئی کمال کرنا ہے تو یہی کمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کا اگر پہلا اسٹیپ بنا ہوا ہے تو دوسرے اسٹیپ پہ آپ دوسرے تیسرے چوتھے اسٹیپ پر بھی آپ ہو سکتے ہو اپنی عمر کے لحاظ سے. اور ایک دن آپ کا نام یہ ہوگا کہ فلاں عدنان خان صاحب، جیسے ابھی کال کر رہے تھے خان صاحب، عدنان خان صاحب جو ہے ایک بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اور وہ غریبوں میں بانٹ رہا ہے اور غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ بانٹ رہا ہے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا سوچ رہا ہے اور اس کو ایک راستہ بنا کے دے کے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آج کا میں نے آغاز اور انجام کے بارے میں بتا دیا. اگر میری ویڈیو میں کوئی ایسی بات نظر آئے اور آپ کو اچھا نہ لگے تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجیے گا. میں آپ کا معافی کا طلبگار ہوں. میں خوش ہوں گا کہ آپ مجھے معاف کرو گے. میں خوش ہوں گا کہ میری باتوں کو آپ سمجھ سکو گے. میں خوش ہوں گا کہ آپ میرے دوست بنو گے. میں خوش ہوں گا کہ آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کے سبسکرائب کرو گے، آگے بڑھاؤ گے. میں بہت خوش ہوں گا. میں آپ یہ سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیجیے گا کہ میں کوئی 70 سال کا بوڑھا پیسوں کی لالچ میں بیٹھا ہوں. میں اس لیے لالچ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرا پیسوں کا لالچ نہیں ہے. میں جو کچھ ابھی بول رہا ہوں اگر فرض کرے کہ یہ لالچ بھی آپ سمجھ لیں میرا، تو بھی میں تو آپ ہی کا ہوں نا. میں تو آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، آپ کی زندگی کے لیے بول رہا ہوں. تو بچت کرنے کے لیے 3,000 6,000 8,000 10,000 بھی بچاؤ گے تو 1 کروڑ سے اوپر لے کے جاؤ گے. یاد رکھو 1 کروڑ آپ کا ہوگا ہی ہوگا. کم سے کم ایک اسٹیپ تو آپ کا صحیح بن جائے گا. میں کہتا ہوں کہ بہت سارے میرے بچے ایک یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ کام کر رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کسی کا، یہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کرتے رہے. میری دعا ہے ان سب کو بچوں کے لیے کہ پروردگار ان کو کامیاب کرے اور آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے، کیونکہ آپ بھی تو میرے بچے ہو. اور کون ہو آپ؟ اللہ حافظ.